السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، روزہ رکھتے وقت کی چھوٹی لیکن خطرناک غلطیاں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا ہی روزہ ہے، لیکن قرآن اور احادیث کے مطابق روزہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں دل و زبان، عمل اور نیت سب شامل ہیں۔ آج آپ جانیں گے کہ وہ 3 چھوٹی غلطیاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ضائع یا کمزور ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور اچھے اعمال کرنا۔ پہلی بڑی غلطی جھوٹ، غیبت یا فحش باتیں کرنا۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص جھوٹ یا غلط اعمال سے باز نہ رہے تو اس کے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ صرف جسمانی بھوک نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی ہے۔ اگر کوئی دن بھر بھی بھوکا رہے لیکن دوسروں کے بارے میں برا کہے تو اس کا روزہ صحیح معنوں میں قبول نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میرا روزہ قبول ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تک تم اپنے اعمال اور باتوں کو درست نہ رکھو صرف بھوکا رہنا ہی کافی نہیں۔ روزہ ہمیں غصہ، جھوٹ اور بد اخلاقی سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو برا کلام یا شور و گل سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو چھیڑے یا برا کہے تو روزے والا شخص صبر کرے اور برداشت کرے۔ رمضان میں صبر اور تحمل زیادہ اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان میں میرا دشمن ایک بار میرے پاس آیا اور مجھے برا کہا لیکن میں نے جواب نہیں دیا اور میرا روزہ اسی دن مکمل برکت والا تھا۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ روحانی تربیت اور اخلاق کی مشق ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے میں صبر کرنا روزے کو قبول بنانے میں مددگار ہے۔ تیسری غلطی، غلط نیت یا سحری افطاری میں کمی۔ نیت دل سے ہونی چاہیے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، دل میں ارادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے میں اعتدال رکھیں تاکہ روزہ آسانی سے اور صحت مند ہو۔ افطار جلد کریں کیونکہ یہ سنت اور برکت ہے۔ افطار میں زیادہ یا غیر صحت مند کھانا روزے کی برکت کو کم کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان جو سحری چھوڑ دیتا ہے اسے دن بھر جسمانی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور روحانی تربیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی بھوک سے بچاتا ہے بلکہ غصہ، جھوٹ، فحش باتیں اور برائی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچ کر ہم اپنے روزے کو قبول اور مکمل کر سکتے ہیں۔ روزے کی اصل روح سمجھیں، اپنی زبان، دل اور اعمال کو درست رکھیں اور اپنے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ رمضان ایک نعمت ہے، ایک عبادت ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر دھیان دیں اور رمضان کے ہر لمحے کی برکتوں کو حاصل کریں۔ اب تک ہم نے روزے کے بنیادی سوال اور 3 اہم چھوٹی غلطیوں کے بارے میں سیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خواتین، بچے، بزرگ کس طرح رمضان میں صحیح روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزے کے ذریعے اپنی روحانی تربیت کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَأُولَاتُ الْحَیْضِ فَاسْتَعْفِفْنَ، خواتین حیض یا نفاس کے دوران روزہ نہیں رکھتی لیکن بعد میں قضا کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے صحت کی اہمیت، سحری اور افطاری میں متوازن غذا لیں، پانی کی مقدار کافی رکھیں تاکہ روزہ آسانی سے اور صحت مند رہے۔ خواتین گھر کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور دعا میں وقت نکالیں۔ رمضان میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا، بچوں کو روزے کی تعلیم دینا اور عبادات میں شرکت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین بھی روزے کی برکت سے محروم نہیں رہتی اگر وہ صبر اور نیت سے روزہ رکھیں۔ چھوٹے بچوں کا روزہ، چھوٹے بچے جب پہلی بار روزہ رکھنے لگیں تو انہیں آہستہ آہستہ سکھائیں۔ پہلے آدھا دن یا کچھ گھنٹے رکھنا بہتر ہے، پھر مکمل دن کا روزہ۔ بچوں کو سمجھائیں کہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ کہانیوں اور آسان مثالوں کے ذریعے روزے
की अहमियत बताएं। एक बच्चा जिसने आधा दिन रोजा रखा उसे तारीफ और हौसला अफजाई दी जाए। ये तरबियत बच्चों के लिए रोजे की रूहानी कदर को बढ़ाती है। रोजे का मकसद सिर्फ भूख नहीं बल्कि दिल की सफाई। रोजे के दौरान ज्यादा कुरान पाक पढ़ें और दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है। झूठ, गीबत, लड़ाई और गुस्से से बचें। रमजान में छोटे छोटे आमाल भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े अजर का सबब बनते हैं। खाने पीने में गलती, अगर किसी ने भूलकर खा लिया तो रोजा टूटा नहीं, फौरन खाना पीना वहीं रोक दें। नियत अहम है, दिल का इरादा है रोजे के कबूल होने के लिए जरूरी है। बीमार या कमजोर लोग रोजा कज़ा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। रमजान में हर लम्हा इबादत, सब्र और नियत की अहमियत को समझें। छोटी छोटी गलतियों से बचना, नियत दुरुस्त रखना और सब्र करना रोजे को कबूल कराता है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब रमजान की बरकत से मुस्तफिद हो सकते हैं अगर नियत, सब्र और इबादत पर तवज्जो दें। छोटी छोटी गलतियों से बचकर रोजे को कबूल करें और रमजान की रूहानी तरबियत हासिल करें। रमजान एक मौका है रूहानी तरक्की और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि दिल, जबान, आमाल और नियत की तरबियत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, करीबी लोगों में, मिलने वालों में इसको शेयर करें। अगर ये वीडियो आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह की और भी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उनको भी देख सकें। अब मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।